خاتم النبیین رحمۃ اللہ عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ قوم کے پرانی قوموں میں سب سے بدبخت شخص وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں، اور اس قوم میں سب سے بدبخت وہ ہوگا جو تمہاری داڑھی کو خون سے رنگے گا، یعنی کہ آپ کو شہید کرے گا۔ ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹنے والے کے بارے میں سنا سرکار سے کہ وہ بدبخت ترین اس پرانی قوموں کا شخص ہے۔ کہ اونٹنی کہاں سے آئی تھی، ایسا بھی اس اونٹنی میں کیا تھا، حضرت صالح علیہ السلام کون تھے، آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام میں سارا پڑھیں گے، سنیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام سب سے پہلے نبی حضرت آدم، پھر حضرت شیش، پھر حضرت ادریس، پھر حضرت نوح، پھر حضرت ہود، اور چھٹے نبی کون تھے، حضرت صالح علیہ السلام، چھٹے نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بڑا پیار کرتا تھا۔ جب بڑا خرابی آئی تو آپ کو قوم سمود پہ بھیجا گیا۔ قوم سمود پتہ ہے کون سی ہے؟ قوم عاد کے بارے میں پڑھا ہے نا، قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کے دور میں قوم عاد سے ہی قوم سمود ہے، ان کی اولادوں میں سے آگے قوم سمود۔ ان کو بھی جو ہے وہ قدرتی، کیونکہ یہ قوم عاد سے تھے، خاندانی وراثت کے اندر ملی خوبصورت گھر بنانا، نہری نظام، زراعت کا نظام، مویشی پالنا۔ ان کے پاس بہت زیادہ مویشی تھے اور بڑا نظام تھا زراعت کا، پوری دنیا میں پیسے کمایا کرتے تھے، اور طاقت میں بھی عقل میں بھی بڑے تھے اور مضبوط تھے، اور بڑے خوبصورت گھر بنایا کرتے تھے۔ آپ نے کبھی قرآن میں سنا وہ 9 لوگ جنہوں نے زمین پہ جو ہے فساد پھیلایا، اللہ پاک نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ آج میں 9 لوگوں کے بارے میں بھی آپ بتاؤں گا وہ 9 لوگ کون تھے جن کا قرآن میں ذکر آ رہا ہے کہ جنہوں نے زمین پہ فساد پھیلایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود پہ بھیجا گیا۔ جب آپ تبلیغ کر رہے تھے، لوگوں کو سمجھاتے کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا نبی ہوں، اور مجھے تمہاری تبلیغ کے لیے، تمہاری اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہے، وہ جب لوگوں کو اللہ کا پیغام بھیجتے تو کئی لوگ آپ کی مخالفت کرتے، کئی لوگ جو ہیں آپ سے دشمنداری پہ اتر آئے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو آپ پہ ایمان لے آئے، آپ سے پیار کرنے لگ پڑے۔ کچھ لوگوں نے 7 سردار تھے، وہ لوگ بیٹھ کے صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم ایک شرط کے اوپر مانیں گے کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے نبی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا شرط بتاؤ۔ ایک نے کہا کہ جو فلاں پتھر ہے، اس پتھر میں سے اونٹنی نکلے۔ دوسرے نے کہا وہ اونٹنی دودھ دیتی ہو۔ تیسرے نے کہا وہ سرخ رنگ کی ہو۔ چوتھے نے کہا وہ حاملہ ہو، ٹھیک ہے۔ 5ویں نے کہا وہ ایک دن میں سارا پانی پی جائے۔ اسی وقت جبرائیل کو اللہ پاک نے بھیجا اور حکم دیا حضرت صالح سے دعا کر۔ جب حضرت صالح نے دعا کی تو اس پتھر سے ویسی اونٹنی پیدا ہو گئی جو سرخ رنگ کی تھی، قد آور تھی، مختلف تھی پرانی اونٹنیوں سے، حاملہ تھی، دودھ دیتی تھی، ٹھیک ہے، اور ایک دن میں سارا پانی پی جاتی تھی۔ اب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا کہ یہ تو ایک دن میں تمام یہ کئی لوگ ہیں نا دلوں پہ اللہ نے موڑ لگا دی، کئی لوگ جو اللہ سے پیچھے ہو گئے نا واپس ایمان ان میں نہیں آئے گا۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اتنی بڑی نشانی خود مانگی اور اللہ نے ان کو دے دی، پھر بھی ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے کے آئے، باقی ویسے کے ویسے فساد پھیلاتے رہے۔ جن 9 لوگوں کا ذکر ہے وہی 9 لوگ ہیں جنہوں نے فساد پھیلایا اور اس قوم کو ایمان کی طرف نہیں ڈالنے دیا، ان کا مائنڈ خراب کرتے رہے۔ جب لوگوں نے اب شکایت کی کہ تو سارے پانی پی جاتی ہے، ہمارے جانور سے ڈرتے ہیں، تو اللہ پاک نے کہا چلو ٹھیک ہے، ایک دن یہ اونٹنی کنویں کا پانی پی کے سارا پانی پی جاتی تھی، جیسے انہوں نے فرمائش کی پانی پی، سارا پانی پی جاتی تھی۔ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تم اور تمہارے جانور۔ پھر انہوں نے کہا ہم ایک دن پیاسے رہیں گے، اللہ نے کہا ایک دن تم اس کا دودھ پیو، اور وہ اتنا وافر دودھ تھا، لوگ پیتے بھی تھے اور بیچتے بھی تھے۔ اب لوگوں نے جو ہے وہ کہا کہ اب ہم کیا کریں۔ اب وہ جو فساد پھیلانے والے لوگ تھے انہوں نے نیا جو کام شروع کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم نا اس اونٹنی کو مار دیتے ہیں، کیونکہ اس اونٹنی کی وجہ سے ہمارے جانور، ہم لوگ، ہمارے بچے پانی نہیں پی پا رہے۔ جب انہوں نے یہ ارادہ کیا، وہ لوگ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے، ان میں سے ایک تھا بندہ قرار، اس کو انہوں نے آگے لگایا اور اس نے کہا کہ میں جو ہوں وہ اونٹنی کو ذبح کروں گا۔ تو لوگوں نے پہلے کہا کہ پہلے ہم جاتے ہیں۔ وہ لوگ گئے تو اونٹنی کا اتنا خوف تھا، بہت بڑی تھی کہ ڈر کے بھاگ کے آ گئے۔
حضرت صالح علیہ السلام نے جب اونٹنی آئی دنیا میں اور ان لوگوں کو نصیحت کی تھی کبھی بھی اس اونٹنی کو تکلیف نہ پہنچانا، یہ اونٹنی عام اونٹنی نہیں، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو تکلیف نہ پہنچانا۔ اب وہ نصیحت انہوں نے کر دی تھی، جیسے حضرت آدم کو نصیحت کی تھی یہ پھل نہ کھانا، ٹھیک ہے، ایسے ہی نصیحت کر دی تھی، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو تکلیف نہ دینا، اگر تکلیف دو گے تو جو عذاب آئے گا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے، مجھے نہ کہنا۔ اب جب وہ اونٹنی کی اقرار دیکھا، ساری قوم واپس آ گیا، اس نے ایک تیر لیا اور اس کے ٹانگ پہ مارا، وہ تھوڑی سی لگرانے لگ پڑی تو بھاگ کے گیا اور تلوار کے ساتھ اس کی ٹانگیں کاٹ دی، بعد میں اس کو ذبح کر دیا۔ کئی روایت میں آتا ہے اس کا بچہ کو بھی انہوں نے کاٹ دیا اور کھا لیا، اور کئی روایت میں آتا ہے وہ بھاگ گیا اور پتھر میں جا کے چھپ گیا۔ اس طرح اس اونٹنی کو انہوں نے ذبح کر دیا، جس سے حضرت صالح علیہ السلام نے منع کیا تھا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو ذبح نہیں کرنا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ پتہ لگ گیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ اگر تم اس اونٹنی کو ذبح کرو گے تو اس کے ذمہ دار تم لوگ خود ہوگے۔ اب کیا ہوا، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تمہارے پاس 3 دن ہے، مطلب 3 دن کی مہلت ہے، پھر تم لوگ تباہ ہو جاؤ گے۔ 3 دن کے اندر کیا ہوا کہ لوگوں نے ان کا مذاق بنایا اور کہا 3 دن ہمیں دے رہے، اور انہی 9 لوگوں نے جنہوں نے زمین میں فساد پھیلایا ہوا تھا، انہی نے پلان کیا کہ ہم صالح کو شہید کر دیتے، یہ ہمیں دھمکی دے رہا 3 دن کے عذاب کی۔ وہ لوگ، حضرت صالح علیہ السلام کا پہاڑ کی چوٹی پہ گھر تھا، اونچائی پہ، جب یہ پہاڑ چڑھنے لگے تو اللہ کی طرف سے زلزلہ آیا اور وہ تمام کے تمام لوگ مر گئے، اور اب وہ 3 دن سٹارٹ ہونے لگے تھے۔ اللہ پاک نے صالح سے کہا اپنے ماننے والوں کو لے کے نکل جائے۔ ان لوگوں کا ایک دن میں رنگ سرخ ہونے لگ پڑا، کرتے کرتے سیاہ ہو گیا، اور پھر آسمان سے اللہ پاک نے فرشتے سے ایک آواز نکلوائی، جب وہ آواز کانوں میں پڑتی تو ان کے دماغ پھٹ جاتے اور وہ تمام کے تمام مر گئے اس عذاب کے اندر۔ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ واقعہ سنا، آج تک آپ یہی سنتے آئیں گے کہ سب نے سنا ہوا نا اونٹنی کونچے کاٹنے والی بات۔ آج آپ کو پتہ چلا واقعہ کیا ہے، اونٹنی کی اہمیت کیا تھی، وہ کس طرح پیدا ہوئی تھی، اس کی رنگ و روپ، اس کا خوف کیسا تھا، اسے کیسے شہید کیا گیا، کیسے اس کو بدبخت کیوں کہا گیا، کیونکہ اس نے اللہ کی ایک امانت کو ذبح کیا، اللہ کی ایک چیز کو، اللہ کی بھیجی کی امانت کو میں خیانت کیا۔ اب آگے چل کے آپ کو انشاءاللہ جس نبی کی بات بتانے جا رہا ہوں انہی کی اولاد سے اسحاق بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، یوسف بھی ہیں، یعقوب بھی ہیں، انشاءاللہ حضرت ابراہیم کا واقعہ سنیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔